السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ملاقات فکر و خبر کے ساتھ میں آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں مولانا عمیر صدیق صاحب ندوی دامت برکاتہم۔ آپ کا تعلق دارالمصنفین سے برسوں سے رہا ہے اور اب بھی اسی ادارے سے الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس فکر و خبر کے خصوصی پروگرام میں مولانا کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ ان کے تعارف کے لیے بس یہ سمجھا جائے کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر رہے ہیں اور پھر دارالمصنفین اعظم گڑھ سے یہ وابستہ ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی علمی شخصیت کیا ہے اور یہ کس طرح اور کس انداز میں کام کر رہے ہیں۔ آج کی اس خصوصی ملاقات میں ہم کوشش کریں گے کہ مولانا کے سامنے ان کے حالات زندگی کے متعلق اور کچھ ان کی علمی کاوشوں کے متعلق کچھ سوالات رکھیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ مولانا کے جوابات سے ناظرین کو ایک پیغام ملے گا اور اس کے ذریعے سے نئی نسل کو اور جو اب طلباء ہیں ان کے لیے خصوصی لائحہ عمل اس کے ذریعے سے ان کی زندگی کو ملے گا۔ تو ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور پہلا سوال مولانا سے یہ ہے کہ دارالعلوم نزل العلماء میں آپ کا زمانہ طالب علمی کیسے گزرا، اور اس وقت کی جو ہے کوئی خاص واقعہ ہو تو آپ اس کو بیان فرمائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اس بلدہ طیبہ میں اس فکر و خبر چینل کے اپنے عزیزوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میڈیا کا جو اصل مقصد ہوتا ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی یہاں پر کوشش کی ہے اپنے چینل کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ جہاں تک میرا سوال ہے تو آپ نے جو فرمایا وہ کچھ صحیح بھی ہے اور کچھ مبالغہ بھی ہے۔ صحیح اس لحاظ سے ہے کہ دارالمصنفین سے وابستہ ہوں، اور مبالغہ یہ ہے کہ وہ ایسے ویسے شخصیت اور اس کا اظہار یہ ذرا ہمارے لیے مشکل ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اتنا پیارا سوال ہے، وہ ہر طالب علم کے لیے جو قدیم ہو جاتا ہے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑنے والا سوال ہے کہ زبان طالب علم کی یادوں کو آپ زندہ کیسے کرتے ہیں، کیا آپ کے ماضی کے ذخیرے سے کچھ نکالیے۔ تو یہ ہر طالب علم کے لیے اس کا سب سے سنہرا دور، سب سے پیارا وقت جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اس کی درسگاہ میں اس کے ساتھیوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ ندوے میں الحمدللہ ہم جب میں نے حفظ کر لیا تو میرے والدین کو یہ ہوا کہ اب حفظ کر لیا ہے تو اسی لائن میں آ جائیں، عربی تعلیم میں۔ کوئی دریاباد میں زیادہ رجحان نہیں تھا دینی تعلیم کا، تو مجھے بھیجا گیا، تو میں ثانویہ میں میرا داخلہ ہوا درجہ اعدادیہ میں۔ تو ماشاءاللہ وہاں پر اس وقت کے جو اساتذہ پہلی بار مدرسہ ثانویہ کا وجود عمل میں آیا، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ پہلا سال تھا جب سلیمانیہ ہال جو ہے، جو بچوں کا دارالاقامہ ہے، وہ کھولا گیا بچوں کے لیے۔ تو اس لحاظ سے ہم ان اولین میں شامل ہیں جو مدرسہ ثانویہ کا پہلے طالب علموں میں سے، اور دارالاقامہ سلیمانیہ کے میں سب سے پہلے قیام کرنے والے طالب علموں میں سے۔ تو یہ ہمارے لیے خود ایک بڑے امتیاز کی بات تھی کہ وہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کی کوششوں سے اور انجمن تعلیمات دین جو کونسل ہے، دینی تعلیمی کونسل، اس کے ذریعے سے آزادی کے بعد سن 60 کے بعد سے جو نسل جو ابھری ذرا سے 5 سال 6 سال 8 سال، یہ وہ طلباء تھے جو دینی تعلیمی کونسل کے مکاتب کے ذریعے اردو کی تعلیم اور دینی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر جو بچے آئے، ان کا داخلہ اب شروع ہوا ان بڑے مراکز میں۔ اسی لیے مدرسہ ثانویہ کی ضرورت پیش آئی وہاں پر۔ ہماری خوش نصیبی یہ رہی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس وقت اس کے جو پرنسپل تھے وہ
ماسٹر محمد حسن عرشی صاحب تھے، مولانا علی میاں صاحب کے بڑے زبردست معتقد و مرید اور اسلامیہ انٹر کالج کے پرنسپل ریٹائرڈ۔ وہ جب آئے تو ان کا جو انداز تھا، خاص طور سے وہ اردو زبان کا سبق اسماعیل میٹھی کی چوتھی کتاب تھی کورس میں، تو جس انداز سے انہوں نے پڑھانا شروع کیا، اور ہارون الرشید صاحب ریاضی کے استاد تھے، انوار صاحب مرحوم انگلش کے استاد تھے، ایسے جو اساتذہ، ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے دل لگا دیا۔ بڑی بات ہے کسی چھوٹے بچے کو، 12 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ گھر چھوڑ کے اگر وہ آتا ہے اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نئے تعلیمی ماحول میں والدین سے دور اس کو اتنا پیار مل جائے جو اس کو گھر کی یادوں سے ذرا بے نیاز کر دے۔ یہ سب سے بڑی ہماری خوش نصیبی تھی، یا ہمارے ساتھیوں کی۔ الحمدللہ اس میں سے ہم نام لیں اگر آپ کو، ہمارے درجے کے ساتھیوں میں تو ضیاء عبداللہ تھے، یحییٰ اندوری تھے، مولانا معین اللہ صاحب کے لڑکے، اور ابو صاحبان روح القدس، یہ بھی ساتھیوں میں سے تھے۔ اس طریقے کا یہ ایک نیا بیچ تھا، اور وہ الحمدللہ آج بھی اس نے اپنے وجود کو کہیں نہ کہیں تسلیم کرے۔ یہ ہماری یہ خوش نصیبیوں میں سے بتا رہا ہوں۔ جو بچے اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، طالب علم، وہ اس کا بھی خیال کریں کہ ان کے ساتھی کون ہیں، ان کے ساتھ میں کون ہے۔ کل کو یہ ہماری زندگی کی جو کتاب مرتب ہوگی قدرت کے ہاتھوں، اس میں یہ بہت اہم باب ہوگا۔ تو ہم اس پہ اللہ کے شکر گزار ہیں کہ پھر ایسے اساتذہ ملے کہ یہ لاجواب۔ مولانا ہارون الرشید صاحب تو ابھی بھی ہیں، اب بہت ضعیف ہو چکے ہیں۔ انوار صاحب مرحوم کا انتقال ہو گیا تھا، عرشی صاحب بھی۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے ایسے حالات آئے کہ ہم کو بھوپال جانا پڑا، تو وہاں تاج المساجد میں ہم نے درجہ ہفتم عربی تک مولانا عمران خان صاحب جو انتہائی جو عظیم ترین ندویوں میں سے ہیں، ان کے سائے میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ تو الحمدللہ وہاں پر بھی پھر وہاں سے جب آئے تو عالمیت اور فضیلت یہ ہم نے باقاعدہ یہاں، تو اس وقت مولانا اویس نگرامی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا واضح رشید صاحب رحمہ اللہ، اور ہمارے جو حضرت مولانا رابع صاحب ہیں، یہ ناصر صاحب، مولانا ناصر صاحب بہت اچھے استاد تھے، شاید آپ لوگوں نے بھی ان سے پڑھا۔ یہ تمام حضرات ان سے استفادے کا موقع ملا، اور شاید اسی کی برکت تھی کہ جب فضیلت دوم کا آخری سال تھا تو حضرت مولانا علی میاں صاحب نے اور پھر مولانا حضرت مولانا رابع صاحب نے اتنا ہم کو گوئن روڈ کے مسجد میں بلا کے مغرب کے وقت یہ کہا کہ دیکھو تم کو دارالمصنفین جانا ہے، اور وہاں تم کو پیسے بہت کم ملیں گے، بہت کم ملیں گے، لیکن تم گھبرانا مت۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو ہر طالب علم کو سننے چاہیے۔ اور حضرت مولانا نے فرمایا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے، گوئن روڈ کی مسجد میں، کہ جاؤ اور وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یہ آیت پڑھی کہ کبھی تم پریشان نہیں ہوگے۔ بس اتنا کافی تھا۔ اس کے بعد ہم دارالمصنفین پہنچ گئے۔ مولانا عبدالسلام قدوائی صاحب مرحوم بھی وہاں پر تھے، سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب وہاں کے ناظم تھے، مشہور مورخ، 30 کتابیں تو ان کی صرف تاریخ ہند پر ہیں۔ انہوں نے شاباشی دی تھی آ کے جب ہم پڑھ رہے تھے کہ تم نے بڑا اچھا مضمون لکھا تھا میرے حیات میں، یہ وہ، تو ان کی بھی ایما تھی کہ یہ آ جائے۔ ہم مصنفین میں آپ کے کتنے سال ابھی جو ہے؟ اب سن 76 میں میں پہنچا ہوں وہاں پر، اور تب سے لے کر اب تک جتنے بھی ماہ سنین کا حساب لگا سکتے ہیں آپ کہ زندگی اس کے نام ہو گئی۔ اور اس پہ ہم کو فخر بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے کہ وہ ادارہ جو علامہ شبلی اور حضرت مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا عبدالباری ندوی اور مولانا عبدالسلام ندوی جیسے، شاہ معین الدین احمد ندوی، مولانا سید ریاست علی ندوی، ایسے ندویوں کی ایک کہکشاں جہاں پر پہلے سے بکھر چکی ہو اور اس کی روشنی سے جگمگا رہا ہو، اس میں ایک معمولی سے طالب علم کو جگہ مل جائے اور پھر وہاں رہنے کی بھی اللہ تعالیٰ قوت دے دیں، تو اور حقیقت یہ ہے کہ پھر وہاں جانے کے بعد کہیں اور جانے کا پھر کبھی کوئی ذہن میں کوئی احساس بھی نہیں ہوا کہ کہیں ہم کو جانا بھی، حالانکہ آئے کئی جگہ سے،
الحمدللہ. لیکن یہ کہ نہیں، جہاں پر اس چوکھٹ پہ آگے شبلی و سلیمان کی چوکھٹ، تو کوشش یہی ہے کہ دم واپسی تک جو ہے یہ وابستگی رہے ہماری. کچھ خصوصیات دارالمصنفین کی ہمارے ناظرین کے لیے؟ ہاں، خصوصیات دارالمصنفین کی تو خصوصیات کیا، اس کے اوپر تو پی ایچ ڈی کے پتہ نہیں کتنے مقالے لکھے جا چکے ہیں، اس کی جزیات پر، اس کے رفقا پر، اس کے رسالہ معارف پر پی ایچ ڈیاں ہوئی ہیں. تو وہ تو ہم پوری طریقے سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جب وہاں 50 سالہ جبلی کے موقع پر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ علم و دانش کا سراج منیر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں ذاکر صاحب جیسی شخصیت، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سراج منیر ہے. تو اگر غیر جانبداری سے جائزہ لیا جائے اور اعتراف کی طاقت زبان میں ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف بر صغیر میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں دارالمصنفین جیسا کوئی ادارہ آج بھی نہیں ہے. اس کے 100 سال قائم ہوئے، 106 سال. سن 1914 میں علامہ شبلی کا انتقال ہوا اور باقاعدہ 3 دن کے بعد اس کا آغاز ہوا. معارف سن 1916 میں جولائی میں پہلا شمارہ نکلا. تب سے وہ جو سفر جاری ہوا، جو انتہائی اخلاص اور ایثار اور صرف دین کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا، اس کی برکت تھی کہ آج تک الحمدللہ ادارہ زندہ ہے. کتنے ادارے آئے اور گئے، کتنے لوگ آئے اور گئے، لیکن ادارہ جو ہے وہ قائم رہا. اور اس کا جو امتیاز تھا وہ اس کی ندویت، جو ندوے کے جو فکر جو علامہ شبلی اور مولانا مغیری اور تمام بزرگ حضرات کی جو فکر اور مل کے کام کرنے سے پیدا ہوئی تھی کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق اسلام اور علوم اسلامیہ کو دنیا کے سامنے پیش کرنا. ٹھیک ہے، زبان ہماری اردو ہوگی، لیکن اگر اس میں برکت ہوگی تو ترجمے ہوں گے. اور وہی ہوا کہ دارالمصنفین کی کتابوں کے بہت سی زبانوں میں ترجمے ہوئے. تو دارالمصنفین نے بنیادی طور سے علوم اسلامیہ کے سلسلے میں جس ترتیب سے کہ سیرت النبی سے جس کا آغاز ہو، جس ادارے سے، پھر سیر الصحابہ، مہاجرین، خلفائے راشدین، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ارباب وہ کیا ہے وہ ہاں اہل کتاب صحابہ، اہل کتاب صحابہ اور تابعین. اس طریقے سے حکماء، امام راضی، امام غزالی، ان کے پر الگ سے سیرت النعمان، یہ تو وہیں سے سلسلہ شروع ہوا تھا علامہ شبلی سے. یہ ساری پھر قرآنیات پہ آئے تو ارض القرآن جیسی کتاب، یعنی جس کی کوئی ابھی تک کوئی اور نظیر نہیں مل پائی. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ تشریف لائے تھے. انہوں نے جب اپنا سفرنامہ المجتمع میں لکھا، کویت سے نکلتا تھا رسالہ، اس میں جب ہندوستان کے سفر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میں مراکش سے انڈونیشیا تک گیا، لیکن دارالمصنفین جیسا ادارہ کہ جس کا اپنا کیمپس ہو، جس کے اپنے رفقا ہوں، جس کا اپنا کتب خانہ ہو، جس کے اپنے پروجیکٹ ہوں، جس کے اپنے موضوعات ہوں، اور جس کا اپنا پریس ہو، جس کا اپنا پبلشنگ ہاؤس ہو، جس کی اپنی مسجد ہو، جس کا اپنا قبرستان بھی ہو، یہ پورے ہم نے عالم اسلام میں کہیں اور نہیں دیکھا. یہ بہت بڑی بات کہہ دی تھی انہوں نے. ڈاکٹر احمد اللہ صاحب وغیرہ، ابھی بھی ان کا جو سب سے آخر میں سن 86 میں ان کا خط شائع ہوا تھا، اس میں لکھا کہ آج بھی دنیا بھر کے رسائل میرے پاس آتے ہیں پیرس میں، لیکن معارف آج بھی میں نمبر 1 پہ رکھتا ہوں. یہ ڈاکٹر احمد اللہ صاحب نے کہا تھا. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اس کا جو ہے 3 دن کے بعد اس کا باقاعدہ وجود ہوا، اور پھر کہیں مناسبت اس کے نام سے دارالمصنفین ایک نام الگ سے رکھا گیا، اور اس کے ان کے اور علامہ کے درمیان کوئی خاص مناسبت تھی، اس لیے کہ علامہ کا ایک جملہ ہے کہ ایک لائق اہل قلم 1000 دلوں پر حکمرانی کرتا ہے. تو ہم کو ندوے سے ایسے طلباء چاہیے، ایسے صاحب علم چاہیے جو 1000 دلوں پر حکمرانی کرنے والے ہوں. یہ نوٹ کر لیجئے اس بات کو. علامہ شبلی کی یہ تمنا تھی کہ ایک لائق مصنف، ایک لائق اہل قلم 1000 دلوں پر حکمرانی کرتا ہے. انہوں نے 1000 دلوں پر حکمرانی کرنے والے اہل قلم کی تلاش کی تھی. ندوے میں سب ان کے تربیت یافتہ، مولانا عبد الماجد دریابادی بھی ان کے تربیت یافتہ، مولانا آزاد بھی،
اور یہ تو پوری عبدالباری صاحب وغیرہ جن کے ہاتھوں پر فلسفے نے اسلام قبول کیا ایک قول ہے، تو یہ سب ایک پروگرام کے تحت تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی کام کرو تو پروگرام اور نیت کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پہ برکت دیتے ہیں، جس کی ایک جھلک ہم اب یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کے بلدہ طیبہ میں، بھٹکل میں، کہ یہاں نوجوانوں کے ہاتھ میں آپ لوگ سب بھی طالب علم ہیں اور نوجوان ہیں، اور لیکن جس سلیقے سے آپ کام کر رہے ہیں اور یہاں پر پوری بستی میں جس طریقے سے انجمن اور جامعہ کے ذریعے سے جس طریقے سے انتظام ہو رہا ہے کہ جامعہ اسلامیہ اس نے اپنا نام درج کرا لیا ہے ہندوستان کے اہم تعلیمی اداروں میں، اسی طریقے سے یہ ابوالحسن اکیڈمی یا علی پبلک اسکول اور پھر کہکشاں اور وہ ادب اطفال، یہ ہم اسی موقع پر آئے ہیں ان کے مدیر کی شادی میں، کہ جب کہ بچوں کا ادب تقریباً ہمارے اردو زبان سے صاف ہو چکا، ایسے میں پھول جیسا پرچہ نکالنا اور کامیابی سے نکالنا اور پھر بچوں میں وہ جذبے پیدا کرنا۔ کمال کے بچے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے شاعروں کی غزلیں، نعتیں صحیح تلفظ کے ساتھ، یہ آپ اس کو سمجھیے کہ بہت بڑی یہ نعمت ہے۔ اور یہ بڑے بڑے اداروں میں، بڑے بڑے علی گڑھ جیسے اداروں میں بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سن کے ان کے تلفظ کو ذرا سر جھکا لینا پڑتا ہے۔ ایسے میں یہاں چھوٹے چھوٹے بچے جس طریقے سے یہ کیا ہے، یہ تربیت کا ایک منہج ہے جو بہت سلیقے سے مرتب کیا گیا۔ ہمارا ایک اور سوال مولانا یہ ہے کہ ابھی جدید طبقے کو استفادہ حاصل کرنے کے دارالمصنفین سے تو انہوں نے کیا لائحہ عمل تیار کیا ہے یا آئندہ ان کا کیا پروجیکٹ رہے گا؟ چونکہ ابھی جو ڈیجیٹل دنیا ابھی ہے اور سب جگہ جو ہے ڈیجیٹل لائبریریاں بھی جو ہے وہ قائم ہو رہی ہیں، تو دارالمصنفین اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائے گا یا اس نے کوئی اس سلسلے میں کام کیا ہے؟ تو جی یہ تو ہمارے جو خیر ارباب انتظام ہیں ان سے پوچھنے والا سوال ہے، ہم تو وہاں صرف ایک رفیق کی حیثیت سے ہیں اور معارف کی دارت ہے ہمارے ذمے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا سینئر ہو چکا ہوں تو یہ سوال، یہ مسائل صرف ایک شخص کے نہیں ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ تو ایک تو ہمارے یہاں دارالمصنفین بہرحال زندہ ہے، یہ خود ایک بہت بڑا کرشمہ ہے اس دور میں، کسی تعاون کے بغیر، مالی تعاون کے بغیر، نہ حکومت سے نہ چندے سے عوامی کسی، بس وہ صرف نظام دکن اور بیگم بھوپال کے جو وظیفے تھے سیرت النبی کے سلسلے میں، وہاں سے وہ شروع ہوا، اور رئیسوں کے اور نوابوں کے جو علم پروری کی جو جن کے اندر وہ ہوتی ہے علم نوازی کی خواہش، تو ان کے سہارے وہ ایسے چل رہا تھا کہ صرف بقدر کفاف جسے کہتے ہیں کہ بس قوت لا یموت والی بات تھی۔ بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ بہت لمبا ذکر ہے یہ، لیکن وہ اپنے مقاصد سے کبھی غافل نہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں وہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں جو اردو ادب میں اعلیٰ ترین کتابیں مانی جاتی ہیں۔ ہم اپنے جو ذوق ہے، ہمارے اردو دا طبقے کا جو علمی ذوق ہے، اس میں کمی نہ آئے، تو ایک اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مسائل حاضرہ جیسے بابری مسجد پہ سب سے پہلی کوئی کتاب آئی، اگر سب سے بہترین کتاب، تو بابری مسجد تاریخ کی روشنی میں یہ سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب نے مرتب کیا تھا جب وہ مسئلہ اٹھا تھا۔ پہلی بار وہ کتاب آئی، پھر پورے ہندوستان میں جتنے بھی چیزیں لکھی گئیں بابری مسجد کے سلسلے میں، سب کا مصدر و ماخذ وہی کتاب رہی۔ اسی طریقے سے شاہ بانو کیس کے سلسلے میں جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا 3 طلاق والا، تو اس میں ہم سے کہا صباح الدین صاحب نے کہ تم یہ کرو، کہ ایسے کہا، یہی الفاظ ہیں، تم یہ کرو کہ جو اصل فیصلہ ہے، ججمنٹ جو ہے، اس کو اردو میں منتقل کرو۔ تو وہ ناگپور سے جو نکلتا ان کا یہ عدالت سپریم کورٹ کے پبلشنگ جو ہے وہ مرکز وہی ہے، تو وہاں سے جب وہ منگائی گئی اس کی کاپی، تو وہ انگلش میں تھی، تو انہیں جب ہم نے ترجمہ کیا اس کا تو خوش ہوئے کہ ندوے کا طالب علم اور انگلش سے اس نے وہ کیا ہے، اس کو تعجب بھی ہوا ذرا۔ اس کے بعد کہا چیپٹر وائز جو ہے اس ہر ایک کا جواب لکھو، اسلامی لحاظ سے، مسلمانوں کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے اس کا کیا جواب، جو اعتراض وہ کرتے جا رہے تھے ان کا سب کا جواب دو۔
تو وہ ہم نے لکھا تو وہ لمبا ہو گیا مضمون ذرا، تو کہا اس کو ہم کتابی شکل میں شائع کریں گے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ، متعلقہ عورت کا نان نفقہ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس نام سے وہ کتاب شائع ہوئی اور بہت مقبول ہوئی. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے وہ کتاب اپنے ہاتھ سے، ضیاء الرحمن انصاری اس وقت وزیر تھے، تو انہوں نے پارلیمنٹ میں جب وہ جواب دیا عارف محمد خاں کا، وہ عارف محمد خاں اس کے حق میں تھے فیصلے کے، ضیاء الرحمن صاحب نے اس کی مخالفت کی. تو جب بتایا یہ کتاب حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ان کو دی تھی، اور اس کو پڑھ کے انہوں نے وہاں پر وہ تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو موجودہ مسائل ہیں ان سے بھی ہم غافل نہیں، لیکن اس کی جو اصل کام ہے وہ علمی کاموں کو فروغ دینا. سمجھیے. تو ابھی اس میں کمپیوٹر کی دنیا میں ابھی ہاں یہ والا مسئلہ رہ گیا. ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے ایک تو کتب خانوں کی ضرورت یہ ہے کہ ان کی حفاظت ہو. اچھا، وہ کتب خانے جن کے پاس مالی وسائل کم ہیں، بڑا ہمارے یہاں 1.5 لاکھ کے قریب کتابیں ہیں، اور وہ کتابیں ہیں جو ریئر ہیں، شاذ 700 مخطوطات ہیں، اور ایسے مخطوطات ہیں 2 تو ایسے ہیں جو دنیا کی کسی لائبریری میں نہیں، مونس الارواح ہے اور سر اکبر ہے، ان کے اصل نسخے اسی دور کے. تو وہ وہاں اس کے علاوہ 700 مخطوطات ہیں. اب ان کی حفاظت کے لیے لاکھوں کی رقم چاہیے، بہت بڑی رقم چاہیے، لیکن وہاں ایک فقیرانہ انداز بہرحال ہے جو ہم سب کے بزرگوں کا مایہ امتیاز بھی تھا، تو کسی طریقے سے ان کی دیکھ بھال. لیکن یہ جب آپ اس کو کمپیوٹر پہ لا رہے ہیں تو اس کے لیے پیسے چاہیے نا. تو کوشش ہو رہی ہے، اچھی خاصی کتابیں ہمارے یہاں آ رہی ہیں اس پہ، اور ویب سائٹ بھی ہے ہمارے یہاں کر دی گئی ہے. لیکن جو رفتار ہونی چاہیے وہ رفتار نہیں ہے. اس کے وجہ وہی ہے وسائل کی کمی. بس یہ آپ کے اس بہت ہی پیارے چینل کے ذریعے سے ہم ان لوگوں سے جو ملت کا درد رکھتے ہیں اور جن کو اللہ نے کچھ نوازا بھی ہے، میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ دارالمصنفین کو قومی میراث سمجھیں، اور ہر قومی میراث جو ہے وہ اس کا تحفظ کا ذمہ اور فریضہ پوری قوم پہ ہوتا ہے. ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلا سوال آپ سے ہے کہ فکر و خبر کے سلسلے میں آپ کے تاثرات. تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ آپ لوگوں نے تو کاموں کو نئے انداز سے انجام دینے کے، جن کو ہم لوگ ممنوع اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے، آج یہ ہوا کہ انہی کے ہتھیاروں سے ان کو ویسا ہی جواب ملنے کی ضرورت تھی. اس سلسلے میں جو اطلاعات کی دنیا میں میڈیا کے اس دور میں اس کی اہمیت تو ظاہر رہی ہے کہ وہ ہر چیز کو یقین کا اس کا آ جاتا ہے، لوگ اسی سے متاثر ہوتے ہیں. ایسے میں آپ کا یہ جو چینل ہے، اگرچہ ہم بہت کم دیکھ پاتے ہیں، لیکن خدا کرے کہ یہ بڑے چینل میں تبدیل ہو، اور ہماری دل سے دعا ہے کہ ایک اتنا بڑا چینل ہو جو قومی چینلز ہیں ان کے ساتھ ان کا آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کر سکے، اور ایسے پروگرام دے جو پورے صرف ایک قوم کے لیے نہیں، پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے، جس کی ایک سیکنڈ جو ہے قیمتی ہو، لمحہ. تو میں یہ کہوں گا، دعا کروں گا کہ آپ کا چینل جو ہے ترقیوں کی بلند سے بلند منزلوں کو طے. ایک سوال یہ ہے کہ آج کل جو فارغین مختلف اداروں سے اور مختلف یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں ابھی وہ استعداد نہیں رہی جو استعداد ماضی میں ہمارے اسلاف اور انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں. تو اس سلسلے میں طلباء کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ نہیں، اس کی وجہ ایک تو یہی ہے کہ پہلے یہ بات حقیقت ہے کہ جو اسلاف کا جو علم تھا اس کی گرد پیچھے سے ملنی مشکل ہے. وجہ کیا ہے؟ وہاں پر بے غرضی تھی، وہاں پر جو کچھ تھا وہ نیت کے ساتھ تھا، ایثار کے ساتھ تھا. جن کو پڑھ لیجئے کہ کس طریقے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر علم کا فیضان جاری کیا. آج مادی دور ہے، یہ تو حقیقت ہے. آدمی آپ لاکھ کسی کو سمجھائیں، وہ کہتا ہے پہلے پیٹ کا معاملہ ہے، اس کے بعد تمام چیزیں ہیں. جب پیٹ ویٹ کی بات ہونے لگتی ہے تو پھر وہ لڑکے جن میں صلاحیتیں ہیں وہ یا تو یونیورسٹیوں میں کوشش کرتے ہیں یا باہر نکل کے کچھ ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں جہاں پیسہ تو ہے لیکن ان کی صلاحیتوں کا اظہار کا وہ میدان نہیں ہے.
یہ ایک افسوس کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے طالب علموں کے لیے جو مادی مشکلات ہیں، روزی روٹی کی باتیں ہیں، ان کو نظر انداز بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کی ایک ہی شکل ہے کہ ہم اپنے اداروں میں جو کام کر رہے ہیں ہمارے، ان کے لیے اتنا تو ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں سے فراہم ہونا چاہیے کہ وہ اطمینان کے ساتھ گھر جب جائیں تو بیوی بچوں کے ساتھ ہنس بول کے سو سکیں اور جاگ سکیں، اتنا ہونا چاہیے۔ ورنہ اصل کام تو خیر وہی ہے کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے اور ایک کوئی کچھ آگے بڑھنے کی تمنا ہے، نئے آسمانوں کی تلاش کی آرزو ہے، تو پھر ہر رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ آخر میں ہمارے فکر و خبر کے ناظرین کے لیے آپ کی طرف سے کوئی خاص پیغام؟ ہمارا کیا، ہمارا پیغام کیا، ہمارا وہی پیغام ہے جو ہمارے بزرگوں کا پیغام ہے کہ سعی اور کوشش اپنی طرف سے ہونی چاہیے، اور کس لیے ہونی چاہیے؟ عاقبت کو بنانے کے لیے۔ دیکھیے یہ بالکل صاف بات ہے، ہمارے ہر کام کا مقصد اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ لاکھ دیکھنے میں اچھا لگے، وہ بے روح ہے، بے جان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ جو کام کرنا ہے وہ اس جو باقی دنیا ہے اس کے لیے، اس فانی دنیا کے لیے۔ یہ بہت بڑا وہ ہے، اس کو لوگ بہت سستے میں لے لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ایک کارنامے میں تب بدلتے ہیں جب نگاہ اصل انجام پہ ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے طالب علم جو ہیں، خاص طور سے دینی طالب علم، وہ مایوسی کا شکار تو قطعی نہ ہوں، نہ مروبیت کا شکار ہوں، اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس دنیا کی اصلاح اگر کسی کے ذریعے سے ہوگی تو انہی سرفروشوں کے ذریعے سے ہوگی جو علم نبوت کے حاملین کہلاتے ہیں، سمجھیے۔ نبوت کا کار نبوت آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اب جس کے ذمے جو مل جائے وہ اس کی قسمت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اسی خدمت میں لگے ہوئے، یہاں آ کے جو طبیعت خوش ہوتی ہے، روح خوش ہو جاتی ہے، اس کی وجہ بھی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ یہاں نئی نسل جس طریقے سے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور انہماک کے ساتھ اور شوق کے ساتھ، وہ لائق 100 مبارکباد، 1000 مبارکباد۔ ہم آپ کے چینل کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس امت مسلمہ کی سرخروئی کا ایک ذریعہ بنا دے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا عمیر صدیق صاحب ندوی۔ ہم مولانا کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مولانا جب بھی بھٹکل تشریف لائیں گے، انشاءاللہ ہمارے ادارے میں بھی وقت فراہم کریں گے ہمارے لیے، اور اسی طرح ناظرین کے لیے خصوصی پیغام دیتے رہیں گے۔ بس ہم مولانا کے شکر گزار ہیں۔ ہم ادارے کی طرف سے، ادارے کے ایڈیٹر ان چیف مولانا سید ہاشم نظام ندوی اور اس کے صدر مولانا محمد الیاس صاحب اور جملہ رفقا کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com۔